بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران میں ترجمہ سے پہلے ایک بات سمجھ لو کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ توحید بیان کیا تو آپ کے مسئلہ توحید کی شہرت یہ پوری دنیا پر پہنچی، اور نجران کے جو عیسائی تھے ان میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے، ان تک بھی یہ دعوت پہنچی کہ وہاں پر مدینہ میں، مکہ میں، عرب میں ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسئلہ توحید بیان کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ نازیبا کلمات کہتا ہے۔ تو انہوں نے تقریباً 60 یا 70 آدمیوں کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا مناظرہ کے لیے، جن میں 12 علماء تھے جو مناظرہ کرنے آئے۔ 12 علماء بڑے بڑے جو ان کے مناظرین تھے علماء، وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بات رکھی کہ ہم مناظرہ کرنے آئے، تو آپ نے فرمایا کر لو۔ موضوع تھا حضرت عیسیٰ کی الوہیت اور عبدیت۔ عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ الہ ہیں، آگے اس کی تعبیرات مختلف کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا کہ آپ کا جواب دعویٰ کہ الہ صرف اللہ ہے، حضرت عیسیٰ الہ نہیں، بی بی مریم الہ نہیں۔ اس موضوع پر مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں یہ جو تقریباً 84-85 آیات ابتدائی ہیں سورہ آل عمران کی، یہ میدان مناظرہ کے اندر ہی نازل ہوئی۔ جہاں مناظرہ ہو رہا تھا تو وہاں پر یہ 80 یا 85 کے قریب آیات میدان مناظرہ کے اندر ہی نازل ہوئی، اور اس کی تقریر علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بہت اچھے انداز میں کی ہے۔ نزول مسیح کتاب پر بہت بہترین انداز میں کی ہے۔ تو بہرحال یہ ایسے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اس کے لیے ایک تھوڑی سی عبارت بھی لکھ لو۔ مناظرے کے پس منظر میں مناظرہ شروع ہوا تو قالوا من ابو ہو، عیسائیوں نے سوال کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تو من ابو ہو، ان کا باپ کا نام بتاؤ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الستم تعلمون، کیا تم جانتے نہیں ہو لا یکون ولد الا وہو یشبہ اباہ، بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں۔ قالا، آپ نے فرمایا الستم تعلمون، کیا تم جانتے نہیں ہو ان ربنا حی لا یموت، کہ ہمارا رب زندہ ہے جس پہ موت نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ عِیسیٰ یاتی علیہ الفناء، اور حضرت عیسیٰ پر فنا کا مقام آئے گا۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا جی ہاں، یہ بات مان لی۔ آپ نے فرمایا تم جو ولد کہتے ہو، ولد تو مشابہ ہوتا ہے والد کے، ذرا یہ بتاؤ کہ میرا رب وہ ہے کہ جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، کیا حضرت عیسیٰ پہ موت نہیں آئے گی، فنا نہیں آئے گی؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں، موت تو آئے گی۔ معلوم ہوتا ہے موت بھی مار رہے ہیں بھائی بات،
موت آئے گی حضرت عیسیٰ پہ، یاتی علیہ الفنا، موت آئے گی۔ قالوا بلا قال الستم تعلمون، آپ نے فرمایا کیا، اچھا یہ بتاؤ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ان ربنا قیم علی کل شیء، میرا رب متصرف ہے ہر چیز پر، یحفظہ، ہر چیز کا نگہبان ہے، ویرزقہ، اور ہر چیز کو روزی دیتا ہے۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا بالکل یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ قال فہل یملک عیسیٰ من ذلک شیئا، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ بھی ان امور میں سے کسی کا مالک ہے؟ اللہ کا کام ہے پورے جہان کی نگرانی، حفاظت، رزق پہنچانا، تصرف کرنا۔ فہل یملک عیسیٰ من ذلک شیئا، کیا حضرت عیسیٰ کو بھی ان امور میں کوئی اختیار ہے؟ قالوا لا، انہوں نے کہا جی نہیں۔ قال افلستم تعلمون، آپ نے تیسری دلیل دی، فرمایا افلستم تعلمون، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ہے کہ زمین آسمان میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا جی بالکل مانتے ہیں۔ قال فہل یعلم عیسیٰ من ذلک شیئا، حضرت عیسیٰ کی بھی یہ شان ہے، جانتا ہے؟ الا ما علم، مگر وہ اتنا کہ اللہ نے خبر دی۔ قالوا لا، حضرت عیسیٰ میں یہ شان نہیں، حضرت عیسیٰ میں یہ شان نہیں۔ یہ پوری تقریر موجود ہے ابن جریر میں، تفسیر ابن جریر، اس میں۔ اب یہاں پر آپ کیا سمجھے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو مخلوق مانتے ہیں، مناظرین کہ واجب الوجود مانتے ہیں۔ واجب الوجود مخلوق ہوتا ہے؟ واجب الوجود نہیں مانتے، بلکہ کیا مانتے ہیں؟ مخلوق۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ پر موت بھی مانتے ہیں۔ دو نمبر دو، تین، عیسائیوں سے آپ نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام روزی اور تصرف پر قادر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لیکن اگر بریلویوں سے پوچھا جائے، معلوم ہوتا ہے بریلوی عیسائیوں سے بڑے بے ایمان ہیں۔ ان سے نبی پاک نے پوچھا زمین و آسمان کی ساری چیزیں حضرت عیسیٰ جانتا ہے؟ قالوا لا، کہتے ہیں نہیں۔ اگر بریلویوں سے پوچھا جاتا، عیسائیوں کی جگہ بریلوی ہوتے تو یہ کہتے چھوڑو جی عیسیٰ، ہمارے پیر فقیر بھی جانتے ہیں عیسیٰ تو نبی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے کافر ہیں، وہ چھوٹے کافر تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ شرک صرف اس میں بند نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانا جائے، یہ واجب الوجود بھی نہیں مانتے، مخلوق مانتے ہیں، اور مختار کل بھی نہیں مانتے، لیکن اور عالم الغیب بھی نہیں مانتے۔ اس کے نہ ماننے کے باوجود یہاں پر جو تصرف اور علم ما فوق الاسباب جزوی مان کر بھی وہ پکے بے ایمان ہیں اور پکے کافر ہیں۔ اب دیکھو، اب قرآن دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ بذالک، اس کی پوری وضاحت کر چکا ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، دعوے توحید ہے، اللہ وہ ہے، نہیں کوئی الہ سوائے اس کے۔ الحی، دلیل توحید عقلی۔ القیوم، الحی کا معنی بھی بتا چکا ہوں تفسیر ابن جریر سے کہ الذی لا انقطاع فی الحیات، جس کی حیات میں کوئی انقطاع نہ ہو، دائم الحیات۔ القیوم کا تین معنی غالباً پہلے بھی بتائے، ایک اور معنی بھی لکھ لو، القیوم القیم بحفظ کل شے، قیوم قیم ہے بحفظ کل شیء ورزق ہی وتدبیر ہی، بہت اچھی عبارت ہے۔ القیم بحفظ کل شے،
و رزق ہی و تدبیر ہی و تصریف ہی فی ما شاء و احب من تغییر و تبدیل و زیادت و نقص. القیم، قیم وہ ذات ہے، قیوم وہ ذات ہے، القیم سنبھالنے والا، ہر چیز کی حفاظت کے ساتھ، ہر چیز کا نگہبان، اس کے رزق کا ذمہ دار، تدبیر ہی، ہر چیز کے امور میں مدبر، تصریف ہی، احوال کو پھیرنے والا، جیسے چاہے فیما شاء احبا، جیسے چاہے اور پسند کرے، کیا کیسے چاہے، من تغییر و تبدیل و زیادت و نقص، کسی چیز کو بدل دے، وصف بدلے، ذات بدلے، زیادہ کرے، کم کرے، جس میں یہ شان ہو اس کا نام کیا ہے؟ القیوم. القیوم یہ هو الحی، وہ زندہ ہے، لا یموت، جس پہ موت نہیں آئے گی. القیوم ساری کائنات کو تھامنے والا، سنبھالنے والا، مدبر، متصرف، روزی رساں وہی ہے. جب ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ، لا عیسیٰ و امہ، نہ حضرت عیسیٰ الحی ہے نہ ان کی ماں الحی ہے، اوپر لکھا ہے القیوم اللہ، لا عیسیٰ و امہ، نہ حضرت عیسیٰ القیوم ہے نہ بی بی مریم القیوم ہے. تو پھر مان لو لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا نہ عیسیٰ الہ ہے نہ بی بی مریم الہ ہے. وہ سمجھ گئے؟ قیوم اللہ ہے، عیسیٰ نہیں. الحی اللہ ہے، عیسیٰ نہیں. تو الہ بھی اللہ ہے، عیسیٰ نہیں. یہ ہے دلیل عقلی. نزل علیک الکتاب بالحق. اب چونکہ وہ مانتے تھے نا کہ لا حی الا اللہ، لا قیوم الا اللہ، تو اللہ نے اسی سے ثابت کیا اگر لا حی الا اللہ، لا قیوم الا اللہ تو پھر مانو لا الہ الا اللہ. نزل علیک الکتاب، نازل کی اوپر تیرے الکتاب بالحق، کتاب بالحق، نزلہ کے نیچے ہے، اشارہ ہے بس ہوئے دلیل. بھئی یہ مسئلہ آپ اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے، یہ منزل من اللہ مسئلہ ہے. علیک الکتاب بالحق، یہ با بالحق لے بیان الحق، حق کو بیان کرنے کے لیے. مصدقاً نیچے لکھا ہے اشارہ بسوئے دلیل نقلی، دلیل نقلی کی طرف اشارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں مسئلہ نیا بھی نہیں، مسئلہ اپنا بنایا ہوا بھی نہیں، بلکہ یہ مسئلہ اتارا ہوا ہے، بنایا ہوا نہیں. تو یہ دلیل بھائی کی طرف اشارہ. اور یہ مسئلہ نیا نہیں، یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے. مصدقاً یہ تو پرانے مسئلے کی تصدیق ہے، یہ اشارہ ہے دلیل نقلی کی طرف. لما بین یدیہ، واسطے اس کے جو پہلے ہیں کتابیں، تورات، انجیل وغیرہ. وانزل التوراۃ والانجیل، اور نازل کیا تورات کو اور انجیل کو. من قبل، اس سے پہلے، من قبل نزول القرآن، من قبل نزول القرآن، قرآن کے نازل کرنے سے پہلے. المدارک، ہدن، ہادی ہے، للناس، سے واسطے لوگوں کے. وانزل الفرقان، اور نازل کیا فرقان کو. ہدن وانزل الفرقان، فرقان الحق والباطل کا فرق کرنے والی، ہاں حق کو باطل جدا کرنے والی چیز. بعض نے کہا یہ معجزات ہیں، بعض نے کہا کیا ہے جی؟ معجزات. ہدی للناس وانزل الفرقان، معجزات موسوی اور عیسوی. لیکن میں نے پہلے بتایا فرقان تورات کی صفت بھی ہو سکتا ہے،
اور یہ عطف تفسیری بھی بن سکتا ہے. ہر کتاب حق باطل کا فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا. آیات سے مراد جو توحید کے بیان میں ہیں، توحید پر دلالت کرتی ہیں. لہم، یہ کفر کا نتیجہ ہے، واسطے ان کے عذاب شدید، عذاب سخت. واللہ عزیز، اور اللہ ہے غالب، سزا دے سکتا ہے. ذو انتقام، بدلہ لے سکتا ہے. ذو انتقام، انتقام والا ہے، یعنی بدلہ لینے پہ قادر ہے. ان اللہ، تتمہ دلیل عقلی، الحی بھی اللہ، القیوم بھی اللہ، آسمان و زمین جاننے والا بھی اللہ، صورتیں بنانے والا بھی اللہ. تو لا الہ الا ہو، یہ اسی دلیل کا کیا رہا ہے؟ تتمہ. اس کے دو جز ہوں گے. پہلا جز ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی علیہ شیء، نہیں مخفی اوپر اس اللہ کے کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء، بیچ زمین کے اور نہ بیچ آسمان کے. لا عیسیٰ و امہ، حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کا یہ شان نہیں. زمین و آسمان ماکان ما یکون میں ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ زمین و آسمان کا علم کیا ہے؟ علم ماکان، علم. دلیل کیا دی؟ اللہ عالم ماکان ما یکون ہے، عیسیٰ اور اس کی ماں نہیں. عیسائیوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن شیعہ اور بریلوی کہتے ہیں نہیں نہیں. یہ شیعہ کہتے ہیں ہمارے امام بھی یعلمون ما کان ما یکون. ابھی یہ کافر نہیں تو کافر ہندوستان سے نہیں آتے. اصلی کافر یہی ہے جو اماموں کے لیے ما کان ما یکون مان رہے ہیں، یہ اصلی کافر ہیں. اور ان کا کفر اشد من نصارى نجران ہے. اتنے عیسائی وہ کافر نہیں تھے جتنے یہ ہیں. اور جو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون، جو اعلان کرتا ہے لاؤڈ سپیکر پر، یہ تو ہے ہی کافر نا. جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی بے ایمان ہے. حوالہ میں نے دے دیا تھا جواہر القرآن میں، میرا فتویٰ نہیں، جواہر القرآن کے پچھلے دنوں اجتماع پر میں نے یہ مسئلہ تھوڑا سا بیان کیا. تو یہی کہ جو بریلویوں کے عقائد پر مطلع ہو کر ان کو مسلمان سمجھتا ہے وہ کافر ہے. تو یہ جواہر القرآن کا میں نے حوالہ دیا. بعد میں کئی مولویوں کو بڑی تکلیف ہوئی. تو کہتے ہیں سب کو کافر کہہ دیا، سب کو کافر کہہ دیا. تو کہاں جواہر القرآن میں لکھا ہے سب کو کافر کہہ دیا؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا، تمہارے باپ نے کہا. میں نے تو پڑھ کے سنایا. میں نے کب کہا؟ لکھنے والا تمہارا باپ ہے، شیخ القرآن ہے. اور کسی کا روحانی کسی کا جسمانی، انہیں اگر حوالہ نہ ہو تو میں ذمہ دار، اور اگر حوالہ ہے تو کم از کم اتنا تو حیا کر لو نا کہ مجھے گالیاں نکالنے کی بجائے اپنے بزرگوں کو سیدھا کرو. میں نے تو اتنا قصور کیا، ان کا حوالہ پڑھ کے سنا دیا، یہ میرا بڑا قصور ہے. اور جس نے کتاب میں لکھا اس کا کوئی قصور نہیں. ایک دوسرا میں نے کہا آپ بھی یہ مسئلہ سمجھ لیں، اگر آپ بھی کافر نہیں کہیں گے تو آپ بھی کافر ہیں. مسئلہ صاف ہے. یہ کون سا مسئلہ ہے جو فلانا آ گیا ساری دنیا آ جائے؟ کہتے جی پھر بچتا کوئی نہیں. تو ٹھیکیدار ہے بچانے کا، بچتا کوئی نہیں. پیچھے جی رہتا کوئی نہیں، بچتا کوئی نہیں. لگتا ہے کہ اس کو فرشتے ملی ہوئے ہیں جنتی اور جہنمیوں کی. اور قیامت کے دن اس سے پٹواری سے پوچھا جائے گا کہ جی کتنے بچا کے لائے اور کتنے پیچھے چھوڑ کے لائے. قانون شریعت کا نہیں بدل سکتا، کوئی بچے یا نہ بچے، کوئی رہے یا نہ رہے. قانون کا اجرا عام ہے. جو بھی قانون سے ٹکرائے گا وہ ایسے ہی ہوگا، چاہے کوئی مولوی ہو سے چاہے پیر ہو. ہاں چلو کیا سمجھے ہو؟ ان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے. آسمان و زمین کی کوئی چیز اس پر مخفی نہیں، آسمان و زمین کی کوئی چیز اس پر مخفی نہیں.
کیا مطلب؟ ما کان ما یکون، جاننا یہ اللہ کی شان ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں میں بھی اور زمین میں. هو الذی یصورکم فی الارحام، یہ جز 2 میں هو الذی، وہ اللہ ہی ہے. ان اللہ، اللہ ہی ہے. هو الذی، وہ اللہ ہی ہے. یصورکم فی الارحام، تصویریں بناتا ہے تمہاری. فی الارحام، ماؤں کے ریموں میں. کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے. کیا مطلب؟ ان اللہ لا یخفی، پہلی جز عالم ما کان ما یکون بھی اللہ، نہ عیسیٰ نہ بی بی مریم. دوسری جز هو الذی یصورکم، متصرف اور مختار بھی اللہ، نہ عیسیٰ نہ بی بی مریم. اللہ فرماتے ہیں جب 2 جزیں مان لی، صغرا کبرا مان لیا، صغرا بھی کتی کبرا بھی کتی. کیا مطلب؟ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ. تو اب نتیجہ بھی مانو لا الہ الا ہو، یہ نتیجہ نکلا. سب کچھ کرنے والا بھی اللہ اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ. تو لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ سوا اس کے. ہاں بھئی، تو الہ کا کیا معنی سمجھ رہے ہو؟ الہ وہ ہوتا ہے جو عالم ما کان ما یکون ہوتا ہے. الہ وہ ہوتا ہے جو ما فوق الاسباب قدرت رکھتا ہے. یصورکم فی الارحام، وہاں اسباب ہیں. وہاں فی ظلمات 3 3 اندھیرے ذکر کیے، وہاں پر اس کی کاریگری چلتی ہے 3 اندھیروں میں. تو الہ وہ ہے جو متصرف ما فوق الاسباب ہو. الہ وہ ہے جو عالم ما کان ما یکون ہو. جب یہ صفتیں اللہ کی ہے، نہ حضرت عیسیٰ کی نہ بی بی مریم کی، تو ثابت ہو گیا لا الہ الا ہو. یہ قرآنی انداز ہے. وہ العزیز الحکیم، وہی اللہ ہے العزیز، منکرین توحید کو پکڑ سکتا ہے. الحکیم، ڈھیل دیتا ہے. کئی دن بڑے ہو جائیں، یا تو جہنم کے دمبے بنے، یا بڑے ہو کر مسئلہ سمجھ لیں.